بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ ایک صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اسی طرح مرد عورت کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل نہ کرے۔ ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ میاں بیوی جب اکٹھے غسل کر رہے ہوں تو ایک ساتھ ایک بالٹی ایک ٹب سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ عورت خاوند کے بچے ہوئے پانی سے اور خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، دونوں ایک ساتھ ایک بالٹی سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا اخرجہ مسلم ولاصحاب السنن۔ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت له انی کنت جنبا فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا یجنب وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ اپنی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا اور ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے یہ روایت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے ٹب سے غسل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں، تو اس نے یعنی اس زوجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں جنبی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا۔ تو یہ روایت بھی میرے پیارے بھائیوں صحیح ہے۔ اس سے پہلے کی جو روایت ہے کہ عورت مرد کے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اس میں ممانعت ہے اور اس حدیث کے اندر جواز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول منع کرتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے، جو پانی بچا ہوا بالٹی ٹب میں موجود تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ٹب کے اندر بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہا تو زوجہ نے عرض کی کہ میں پہلے غسل کر چکی ہوں اور یہ میرا بچہ پانی ہے اور میں جنبی تھی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ایک حدیث میں ممانعت ہے اور ایک میں جواز۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، دونوں روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل سے بچنا بہتر ہے، اور اگر کوئی نہیں بچتا، بیوی کے بچے ہوئے پانی میں سے غسل کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ دو قسم کی روایات
سندن صحیح ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی مخالفت میں ہوتی ہیں، تو وہاں افضل اور غیر افضل کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی میں سے غسل کر لیتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرتے تھے تو یہ بھی درست۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب، ایک بالٹی، ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کرتے، میرا ہاتھ جاتا تو نبی کا ہاتھ آتا، نبی کا ہاتھ آتا تو میرا ہاتھ جاتا، یعنی باری باری ایک ہی برتن سے پانی لے کر ہم دونوں غسل کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک یہ چیز معلوم ہوئی کہ خاوند اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں اکٹھے بھی غسل کر سکتے ہیں مل کر۔